جب ہم دولت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں آج کے دور کے ارب پتیوں کے نام آتے ہیں، لیکن انسانی تاریخ کا ایک ایسا دور بھی تھا جب ایک شخص کی دولت کا تصور کرنا بھی انسانی عقل سے باہر تھا، اور اس شخص کا نام قارون تھا۔ قارون صرف امیر نہیں تھا، وہ دولت کا سمندر اپنے قبضے میں رکھتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے اتنے بڑے ذخائر تھے کہ ان کے کمروں کے تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 سے 70 ایسے پہلوانوں کی ضرورت پڑتی تھی جو غیر معمولی طاقت کے مالک تھے۔ وہ پہلوان ان چابیوں کے بوجھ سے تھک جاتے تھے، جبکہ وہ صرف چابیاں تھی۔ اصل خزانہ تو ایک الگ ہی داستان تھی۔ قارون کا سونا عام سونا نہیں تھا، اس نے علم کیمیا میں ایسی مہارت حاصل کر لی تھی کہ وہ کچی دھاتوں کو خالص کندن بنا دیتا تھا۔ اس کے پاس ایسے نایاب ہیرے تھے جو رات کے اندھیرے میں سورج کی طرح چمکتے تھے۔ وہ اپنی دولت کی نمائش کے لیے خاص دن مقرر کرتا جب ہزاروں غلام سفید ریشمی لباس پہن کر قطار در قطار اس کے خزانوں کی چابیاں سونے کے تھالوں میں اٹھا کر شہر کی گلیوں سے گزرتے۔ لوگ دیواروں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھتے اور دنگ رہ جاتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قارون کی دولت سے انسانیت سے دور کر رہی ہے تو آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے تاکہ اسے راہ راست پر لا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: قارون، یاد رکھ، یہ سب کچھ تجھے تیرے رب نے عطا کیا ہے۔ کیا تو بھول گیا ہے کہ ایک وقت تو بھی انہی لوگوں کی طرح غریب تھا؟ اللہ سے ڈر اور اس مال میں سے غریبوں کا حصہ نکال۔ تو قارون نے کہا: اے موسیٰ، آپ کی باتیں سننے میں تو اچھی ہیں لیکن حقیقت سے دور ہے۔ یہ سونا میں نے اپنی عقل، اپنی راتوں کے جاگنے کی محنت اور اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا بلکہ میری اپنی قابلیت نے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ میں کیوں اپنا مال ان لوگوں پر ضائع کروں جو کاہل اور سست ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے: دولت کا نشہ تجھے اندھا کر رہا ہے۔ اللہ نے تجھے اس لیے دیا ہے تاکہ دوسروں کی مدد کرے۔ اگر تو نے شکر ادا نہ کیا تو یہ مال تیرے لیے وبال بن جائے گا۔ لیکن قارون پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس کا دل مزید سخت ہو گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ جب قارون نے دیکھا کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس نے ایک نہایت گھنونی سازش تیار کی۔ اس نے اس وقت کی ایک مشہور بد کردار عورت کو اپنے محل میں بلایا اور قارون نے کہا: اگر تو وہ کرے جو میں کہوں تو یہ سونے کا پہاڑ تیرا ہوگا اور تو مصر کی سب سے امیر عورت بن جائے گی۔ سازش یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں خطاب کر رہے ہوں تو وہ عورت کھڑی ہو کر آپ علیہ السلام پر اخلاقی گراوٹ کا الزام لگا دے۔ قارون کا خیال تھا کہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت خاک میں مل جائے گی اور لوگ زکوٰۃ کا مطالبہ چھوڑ دیں گے۔ اس عورت نے دولت کی ہوس میں ہاں کر دی۔ وہ رات قارون نے جشن منایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے حق کو ہرا دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تاکہ اپنی سازش کا تماشا دیکھے۔ اچانک وہ عورت کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: اے عورت، تجھے اس رب کا واسطہ جس نے بنی اسرائیل کو سمندر سے راستہ دیا، سچ بتاؤ کیا حقیقت ہے؟ عورت کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس نے روتے ہوئے مجمع کے سامنے پکار کر کہا: اے لوگو، موسیٰ علیہ السلام پاک ہیں۔ مجھے اس قارون نے دولت کا لالچ دے کر جھوٹ بولنے پر اکسایا تھا۔ یہ سنتے ہی مجمع میں شور مچ گیا اور قارون شرمندگی اور غصے سے تلملا اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور زمین کو حکم دیا: اے زمین، اسے پکڑ لے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور قارون کے پیروں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی۔ لوگوں نے دیکھا قارون کا وہ محل جس پر اسے ناز تھا تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگا۔ قارون چیخ رہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دے رہا تھا، لیکن اس کے گناہ حد سے بڑھ چکے تھے۔ زمین نے پہلے اسے قدموں سے پکڑا، پھر وہ گھٹنوں تک دھنسا۔ اس کا سونا، اس کے ہیرے،
اس کے پہلوان سب کے سب اس کے ساتھ ہی زمین کی گہرائیوں میں غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ مقام جہاں اس کا عالی شان محل تھا وہاں صرف ویرانہ باقی رہ گیا۔ جو لوگ کل تک قارون جیسی زندگی مانگ رہے تھے وہ آج کانپ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دولت جب غرور بن جائے تو وہ بچاتی نہیں بلکہ ڈبوتی ہے۔ اللہ نے قارون کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا تاکہ آنے والے جان لے کہ بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔